السلام علیکم۔ ماشاءاللہ طفیل صاحب کا بھی تجزیہ بہت زبردست اور ٹو دا پوائنٹ ایکوریٹ ہوتا ہے۔ انہوں نے بھی بہت جو ہے وہ ہمیں سمجھایا ہے، گائیڈ لائن دی ہے، حوصلہ دیا ہے، اور یہ بالکل درست فرما رہے ہیں طفیل صاحب کہ مشکل جو وقت تھا اس میں ہی آزمایا جاتا ہے انسان کو نا۔ تو ہمیں بڑا دکھ بھی ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے ڈھیر سارے جو لیڈرز ہوا کرتے تھے، آج سے کچھ چند مہینے پہلے صرف انہی کا انعام ہوتا تھا، سارے ممبرز جو ہیں انہی کے ہی محتاج ہوا کرتے تھے لیکن وہ جب یہ کمپنی کے اوپر مشکل وقت آیا تو وہ خود بھی جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گئے اور غائب ہو گئے۔ بہت سو نے تو دوسری کمپنیاں جوائن کر لیں، بہت سو نے تو لوگوں کو مس گائیڈ کرنا شروع کر دیا، اور جس کمپنی کا کھایا اسی کمپنی کی برائیاں کرنے شروع کر دیں۔ تو الحمدللہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مخلص ہیں اور وہ ڈٹے رہے اور اپنا کام کرتے رہے، اور الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو عزت بھی دی ہے۔ بہت سے ایسے لیڈر ہیں جو دوسری کمپنیوں میں بھی چلے گئے ہیں، اور آج وہاں پر بھی جو ہے ان کے اوپر نکتہ چینی ہو رہی ہے، ان کے اوپر مسئلے مسائل ہیں۔ تو وقت کی بات ہے، اور ایک وقت تھا کہ بالکل ٹاپ کے جو لیڈرز تھے بالکل غائب ہو گئے تھے، ادھر ہو گئے تھے، ماحول ایک ایسا کریٹ ہو گیا تھا۔ ایسے میں واقعی طفیل صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اونلی اینڈ اونلی ونس ایک ہی انسان تھا، راجہ ریاض صاحب، جس نے جو ہے وہ سب کو جو ہے چیلنجز بھی قبول کیے، اور کمپنی کو جو ہے مشکل حالات سے نکالنے میں ان کا جو کردار ہے، رول ہے، بہت بڑا رول ہے، اور ان کی گائیڈ لائن کی وجہ سے ان کی ہی جو ہے انہوں نے ہی بھرپور مقابلہ کیا ہے۔ ہمارے جو ٹاپ کے لیڈرز ہیں اتنے پرانے، وہ 2 3 4 یوٹیوبرز کا ہی مقابلہ نہیں کر سکے، اور ادھر ادھر ہو گئے ان کی ویڈیوز کی وجہ سے یا ان کے جو الزامات تھے ان کی وجہ سے۔ الحمدللہ آپ دیکھیں کہ ہمارے راجہ ریاض صاحب نے کس ٹیکنیکل اور کس زبردست لیگل طریقے سے جو ہے ان کو جوابات بھی دیے۔ آج وہ غائب ہیں، وہ یوٹیوبرز غائب ہیں، صرف اور صرف راجہ ریاض صاحب کے ریپلائز کی وجہ سے، کیونکہ راجہ صاحب حق پہ تھے اور وہ لوگ حق پہ نہیں تھے، وہ لوگ کیچڑ اچھال رہے تھے۔ اور راجہ ریاض صاحب کی نیت بالکل اچھی تھی اور تمام فیملیز کے لیے تھی، صرف ان کو اپنی ٹیم کے لیے یا اپنے گروپ کے لیے نہیں تھی۔ یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ بہت بڑی ایک بات ہے کہ ایک ایسا انسان، ایک لیڈر کہتے ہی اسی کو ہے کہ وہ ہر ایک انسان کی جو ہے وہ کام آئے، صرف اپنے حد تک یا اپنے گروپ تک محدود نہ ہو۔ لیکن ماضی میں اس کمپنی کے کچھ ایسے لیڈرز ہیں جو صرف وہ اپنی جو ہے وہ ممبرز کو زیادہ وہ دیتے تھے سروسز یا فائدہ دیتے تھے، دوسروں کو اتنا وہ اگنور کرتے تھے۔ ایسے میں اللہ کی طرف سے ایک سمجھو کہ فرشتہ نما ایک انسان ہمیں ملا جو فرداً گائے بگائے ہر روز کچھ نہ کچھ اپڈیٹس دیتے رہے، فائٹ کرتے رہے، اور ہمارا حوصلہ بلند ہوا ہے۔ واقعی اس میں طفیل صاحب کوئی شک نہیں ہے کہ راجہ ریاض صاحب بھی اگر نہ ہوتے تو یہ بہت بڑا ایک زوال تھا ہمارے اوپر، ہم تتر بتر ہو جاتے، ادھر ادھر ہو جاتے۔ لیکن یہ کرم میں اللہ کا فضل ہے کہ راجہ ریاض صاحب کا ہمارے اوپر جو ہے یہ ہاتھ رہا، جس کی وجہ سے جو ہے ہمیں آج جو ہے وہ منہ اٹھا کر جو ہے سر اٹھا کر جو ہے نا کی عزت ملی ہے۔ دیکھیں اس مشکل حالات میں سیف صاحب جب کہ اندر ہیں، باہر نہیں ہیں، اس کے باوجود جو ہمارا جو رول ادا کر رہا تھا نا جو انسان، وہ واقعی راجہ ریاض صاحب ہے، مخلص انسان ہے، بہترین ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اس کا بدلہ ضرور دے گا اور ضرور دے گا۔ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، اور سچائی، آنیسٹی، پازیٹیوٹی، مخلصی، جو بھی ایک کوالٹیز ایک لیڈر میں ہونی چاہیے، ایک انسان میں، بہترین انسان میں ہونی چاہیے، وہ تمام کی تمام چیزیں راجہ ریاض صاحب میں موجود ہے۔ وقتاً فوقتاً یوٹیوب بھی ہمارے لیے انہوں نے کھولا ہے، یوٹیوبرس کو جواب دینے کے لیے بھی یہ یوٹیوب کھولا انہوں نے۔ الحمدللہ دیکھو کس بہترین انداز سے انہوں نے جو ہے ہینڈل کیا ہے، لیگل ٹیم کو بھی کورٹوں میں، کچہریوں میں، اور جو ہے منسٹر حضرات سے ملاقاتیں کرنا، اچھے اچھے لوگوں سے، بڑے بڑے مخلص لوگوں سے ملاقاتیں کرنا، اور صرف یہ اس لیے کہ اس انڈسٹری کو جو ہے وہ پروان ملے، اجازت ملے، تاکہ تمام کے تمام دوسری اور بھی کمپنی والوں کو بھی فائدہ ہو جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑی سوچ ہے، اس سوچ کو سمجھیں، راجہ ریاض صاحب کو سمجھیں۔ اور جو بھاگ گئے، ادھر ادھر ہو گئے لیڈرز، وہ لیڈرز نہیں تھے، وہ گیدرز تھے،
اور گیدڑ تو ظاہر ہے وہ بھاگ جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن راجہ ریاض صاحب نے B4USR گروپ آف کمپنیز کے آل ممبرز کی آنکھیں کھول دی ہیں، لہذا تمام ممبرز سے گزارش ہے کہ آپ اپنے حقیقی لیڈر کو جو پرکھیں اور انہیں جانچنے کی کوشش کریں، ہو از دا ریئل لیڈر اینڈ کس کو فالو کرنا چاہیے۔ بس یہ میری آپ تمام دوستوں سے التجا ہے، جو بھی قدم اٹھائیں خاص طور سے ان سینئر حضرات سے، یہ مشکل وقت میں ہمیں کام آئے۔ آخری یعنی کہ اننگز میں جو چھکے چونکوں کی برسات ہوئی ہے، وہ میں راجہ ریاض کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ان کی وجہ سے ہوئی ہے کہ ہم ہارا ہوا میچ بھی جو ہے ہم جیت جائیں گے انشاءاللہ، اور جیتنے کے بہت قریب ہیں۔ ان کا مین کردار ہے، ہی از دا مین آف دی میچ ایوارڈ کا باقاعدہ ان کا جو ہے وہ یہ حقدار ہیں۔ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے، نیگیٹو سوچ کو ختم کریں، پازیٹو سوچ کو رکھیں، اور آپ اپنے مستقبل پر جو ہے وہ توجہ دیں۔ یہ تھوڑے وقت کی مشکلات ہیں، پھر آنے والا وقت آپ لوگوں کا ہے۔ اتنے عظیم لیڈروں کی قیادتوں میں اگر آپ کام کریں گے تو آپ خود اندازہ کریں گے کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو بھگوڑے بھاگ گئے ان سے کئی گنا آپ آگے نکل جائیں گے اسی پلیٹ فارم پہ رہتے ہوئے، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا۔ تو بھگوڑوں کو چھوڑیں، اور جو قیادت اس وقت اللہ نے آپ کو دی ہے اس کو چپک جائیں، اس کو لرن کریں، اس سے سیکھیں، اس سے جو ہے باقاعدہ ہم ریکویسٹ بھی کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب یہ مسئلے مسائل حل ہو جائیں، یہ ہمارے چیف آف لائن بھی بنیں گے انشاءاللہ، چیف کوچ بھی بنیں گے، اور کوچنگ کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ کاش کہ ہمیں کوچ کرنے والا پہلے کوئی ہوتا تو آج ہم کہاں ہوتے، کدھر ہوتے، لیکن انفارچونیٹلی وداؤٹ کوچنگ وداؤٹ ٹریننگ کے ہم لوگ چل رہے تھے، تو یہی وجہ تھی کہ ہمیں ڈائریکشن نہیں تھی۔ آج الحمدللہ راجہ صاحب جو ہے ایک زبردست ٹرینر، زبردست کوچ ہے، تو اس سے ہمیں بالکل سیکھ بھی رہے ہیں الحمدللہ، بہت سے لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ تو ہم سلوٹ کرتے ہیں راجہ ریاض صاحب کو، اور طفیل بھائی آپ کو بھی، آپ بھی زبردست تجزیہ پیش کرتے ہیں، بہترین تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ ونس اگین سلوٹ ٹو یو، تھینکس۔ ایسے مخلص انسان اگر ہمارے ساتھ ہو تو پھر کس چیز کا غم ہوگا؟ کوئی غم نہیں ہے ہمیں، کوئی تکلیف نہیں ہے ہمیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگوں کا حوصلہ، آپ لوگوں کی محنت ہمارے ساتھ ہے، تو پھر ہمیں کسی بھی چیز کا ڈر نہیں رکھنا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ ونس اگین، اللہ حافظ۔